اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا و امیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک احصاہ کتابک۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو ایک ہی جواب دے دے، کو ایک پرسن جواب دے دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ بس آج اللہ نے تھوڑی امتحان لی ہے مگر ایٹ لاسٹ کنیکشن ملا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ۔ آج اب میں نے سوچا کہ ہم نے دو روایت ملتی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی۔ معتبر 25 شوال ہے، زیادہ معتبر، کافی دنیا کے لوگ اسے 25 شوال کو شہادت منائیں گے، مگر 15 شوال بھی مل رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ تاریخ آج کی 15 اور 25 شوال کے درمیان میں آئی ہے، تو ہم تھوڑا سا ذکر چھٹے امام کا کر لیں اور اس طرح کہ آپ کے سوالات کو بھی ملا دوں، جو سوالات آئے اس کو ملا دوں میں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جعفری کہلاتے ہیں، ہمیں مذہب جعفری پہ قائم ہے، تو چھٹے امام کا اتنا ذکر ہے، اتنا ذکر ہے، اتنی حدیث ہے، اتنی باتیں کہ اشرا بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم چھٹے امام کا ذکر کریں۔ ہمارے پاس مختصر وقت ہے، تو بس میں نے ایک ایسی آیت کو قرآن سے اٹھایا جس کی وضاحت چھٹے امام ہم سے کر رہے، تو اس کے لیے میں نے آیت سورہ مائدہ 5 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 32 نمبر کی آیت، سورہ مائدہ ورس نمبر 32، جہاں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا بغیر قصاص، بغیر یعنی کوئی بدلہ نہیں تھا مگر ایسے ہی قتل کر دیا، اور فساد فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کیا بغیر وجہ کوئی وجہ نہیں تھا، تو فکأنما قتل الناس جميعا، گویا فوراً فکأنما اس نے تمام انسان کو، اس جہان میں جتنے لوگ ہیں اس کا گناہ ہے کہ انہوں نے تمام کو قتل کر دیا، تمام کے تمام کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے، تو پہلا ظاہر مطلب اللہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی زمین پہ فساد کیا بغیر کی وجہ اور کسی کو قتل کیا بغیر قصاص، تو گویا اس نے تمام ایک دو کو نہیں، 3 4 کو نہیں، 1000 کو نہیں، تمام جہان کے جتنے لوگ ہیں ان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک مرنے سے بچائے، ایک کو زندگی بخشی، ڈوبتا ہوا انسان کے آگ میں جلنے والا انسان وغیرہ، تو گویا جہان میں جتنے انسانوں ہیں ان کی جان اس نے بچا لی، ان کو زندگی دے، ان کو مرنے سے بچا لیا۔ یہاں ابھی چھٹے امام کا دخل آتے، امام فرماتے یہ تو ظاہری مطلب ہے، ایک اہمیت انسان کی، مگر ہر آیت کا باطینی مطلب ہے، ایک لطیف معنی ہوتا ہے جو بہت بڑا درس ہوتا ہے، عظیم درس ہوتا ہے۔ تو چھٹے امام نے بہت لطیف معنی بتایا کہ یہاں جو من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کسی کو ایمان کو قتل کیا، یعنی کسی کی روح کو قتل کیا، کسی کی آخرت کو قتل کیا، یعنی کسی کو گمراہ کر دیا، کسی کو گمراہ کر دیا، ہدایت سے منحرف کر دیا، تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمام انسانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ تو کیا گناہ ہے؟ وہ گناہ کہ ایک شخص کو اس نے گمراہ کر دیا، کسی بھی وجہ کسی بھی انداز میں اس نے گمراہ کیا۔ اسی طرح اگر کسی ایک انسان کو اس نے احیاء الناس، حیات دے دی، آخرت کی زندگی دے دی، اس کو گمراہ سے بچایا، اس کو صراط المستقیم کا راستہ دکھایا، بچایا، گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا، تمام انسانوں کو حیات بخش دی، دنیا میں جتنے انسان ہیں
تو مولا فرماتے چھٹے ماہ مفہوم مولا کا الفاظ میں رہا کہ اتنا قیمتی امر بالمعروف اور نہی اور تبلیغ اور تربیت، اس میں فوراً میں نے پیارا گھر، ہر ایک کے ہاتھ میں پیارا گھر ہونی چاہیے. اردو میں بہترین ترجمہ ہے آیت اللہ مظاہری، آیت اللہ حسین مظاہری کی کتاب ہے پیارا گھر. بار بار میں مجلسوں میں بھی کہتی ہوں یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے. تمام کتاب خانوں میں ملتی ہے پاکستان میں، پورے پاکستان میں ملتی ہے. گھر کو جنت کیسے بنایا جائے، بہترین کتاب. اسی کتاب کی 9ویں مجلس ہے، 9واں چیپٹر ہے، جس میں چھٹے امام نے یہ حدیث بیان فرما رہے، اس کا تفصیلی ذکر ہے. تو میں یہ بتاؤں گی کہ یعنی مفہوم یہ ہے کہ انسان کا، رسول نے بھی حدیث کہی ہے اور تمام ائمہ نے، اتنی قیمتی حدیث ہے، اور اہل سنت میں بھی حدیث موجود ہے. تمام شیعہ علماء، تمام سنی علماء، رسول بھی، تمام ائمہ، ایک اتنی زبردست حدیث ہے کہ تمام کوئی اختلاف نہیں کہ جب انسان مرتا ہے اس کا نامہ عمل بند ہو جاتا ہے، بس بند ہو گیا، جس دن مرا نامہ عمل بند. مگر وہ لوگ زندہ ان کو نیکی بیچتے ہیں، وہ ان کو ملتے رہتے، مگر خود کا عمل کا دروازہ بند. ابھی خود کچھ عمل نہیں کر سکتے سوائے 3 لوگوں. پہلی چیز جو ہے، کسی نے کوئی ایسا ادارہ چھوڑا، کوئی بلڈنگ چھوڑی، عمارت، ہاسپٹل، یتیم خانہ، بیوہ خانہ، مسافر خانہ، مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ، حوضہ، یہ سب چیزوں کو انہوں نے چھوڑ کے مرا. ان کا نام عمل کھلا ہی کھلا رہتا ہے، کنٹینیوس جب تک کوئی عمارت یوز ہو رہی. دوسرا کو علم چھوڑا، کتاب علم کے صورت میں، ریکارڈنگ کی صورت میں اس نے چھوڑا دنیا میں. تو مسلسل جب تک وہ علم استعمال ہوتا رہا اس کو ملے. تیسرا جو ہے نیک اولاد. پہلے میں سب آ گیا، کنواں تیار کیا، یعنی ہر چیز آگے، اس میں ہر چیز، پول بنا دیا، راستہ بنایا، سب چیز پہلے میں آگے. دوسرے میں علم آیا، تیسرے میں اولاد. اب معصوم کیا فرماتے، چھٹے امام فرماتے ان تمام میں سے افضل ترین نیک اولاد. اولاد صالح دنیا میں چھوڑ کے مر جانا، کہ جو رائے حق پہ ہو، جو قرآن اور اہل بیت کو ثقلین سے متمسک ہو، وہ حقیقت میں ہائیسٹ سبب. مدرسہ بنوانا، حوضہ بنوانا، یتیم خانہ، ہاسپٹل، سب کنواں کھدوانا، علم چھوڑنا، سب سے افضل طریقے ایک ایسا اولاد چھوڑ کے جانا کہ جو سوسائٹی کو، معاشرے کو، سماج کو کام آ جائے، خدمت خلق کرے، خدمت دین کرے. تو والدین کو سب سے زیادہ ثواب اس میں ملے گا، ہائیسٹ کیٹیگری ثواب. شیخ صدوق کی وضاحت لگتے، یہ سارا وضاحت شیخ صدوق رکھتے، ایک عظیم الشان ہمارے علماء عالم دین، کہ اتنی بڑی چیز ہے اولاد کی تربیت، اتنی بڑی نعمت ہے، اور مگر اس کی ذمہ داری بہت سنگین ہے. اسی لیے ہمیشہ کہتی عورت کام کریں گی بچے کے پیدائش کے بعد تو وہ کوالٹی ٹائم تربیت نہیں دی، اس کی تھکن کہاں نکالیں گے؟ بچے کو تربیت صحیح نہیں دے سکے، تھکن، غصہ آ جائے گا، بچے کو کہیں مار بھی دیں گی، نعوذ باللہ، اتنا بڑا گناہ ہے، حرام ہے. ماں کو تو اجازت بھی نہیں، اصلاح کے لیے بیمار، چاہے رنگ کھال کا رنگ نہیں تبدیل ہوا تب بھی ماں کو تو یہ باپ کو اجازت ہے ڈسپلن کے. ایسے بڑی بڑی گناہ کرتے، ان کی زندگی میں یہ گناہ انٹرفیئر کر کے وہ دکھی ہو جاتی، ان کی زندگی کامیابی سے رک جاتی ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیتے. اسی لیے ان کے لیے نازک جسم کو بچانا چاہیے. ایک مرتبہ اولاد آ گئی تاکہ سارا کوالٹی ٹائم، ساری انرجی، ساری صلاحیتیں اولاد میں استعمال کرے. سب سے بڑی نیکی ہے. یہ بھی چھٹے امام نے فرمایا سب سے بڑی پشیمانی قیامت کے ان والدین کو ہوگی کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہ دی. وہ اولاد ان کو آگ کر دے گی. وہ اولاد کے ہمارے والدین نے دنیا میں تو ہمیں سارے بیسٹ ایجوکیشن دیا، اچھا ایجوکیشن دیا، سب کچھ بیسٹ دیا، مگر ہم نے آخرت کا وہ علم نہیں دیا جو ہمارا حق بنتا. تو قرآن کی تعلیمات اور اہل بیت کی حیات طیبہ کی مطالعہ کروانا، ان کی حیات بتانا، یہ ثقلین کی سب سے بڑی ہماری ذمہ داری. بچوں کو انسٹل کرے اسی طرح کہ وہ بچہ معاشرے کو بھی کام آئے، سوسائٹی کو اور دین کو کام آ جائے. اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے والدین پہ ڈال. پھر فرماتے معصوم فرماتے ہیں اگر بچہ جو نیکی کرے گا
जिंदा है, अभी माँ वालिदैन दोनों जिंदा है। बच्चा जो नेकी करेगा, एक सवाब बच्चे को खुद को मिलेगा, एक बाप को और एक माँ को मिलेगा। 3 हिस्से होंगे सवाब को, बराबर बराबर मिलेंगे तीनों को। अगर फर्ज करें बाप ने तवज्जो नहीं दी, न बच्चे को स्कूल में छोड़ना लाना, न मदरसा ले जाना लाना, न बच्चे की परवाह नहीं की, खाली पैसा ला के रख दिया, तो माँ को डबल सवाब मिलेगा, बाप का हिस्सा उनको मिलेगा, क्योंकि उसने तरबियत में सारा वक्त कीमती बच्चे को दे दी। छोड़ना लाना, होमवर्क करवाना, स्टडी करवाना, मुतालिया करवाना, मदरसा को होमवर्क करवाना, तरबियत देना, क्वालिटी टाइम देना, बाप नहीं दिया, माँ ने बाप का हिस्सा भी, यानी वालिदैन बन गए, माँ बाप बन गए। तो उसको तो बहुत बड़ा अजर है, उसको तो कयामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा। छठे माह, अगेन फॉर्मेट छठे माह, ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिनने औलाद की सही तरबियत में हिस्सा लिया कि 10,000 साल की मुसाफिरत, 10,000 साल एक सफर करने में कितना डिस्टेंस क्रॉस करेगा, फासला। ऐसा ताज पहनाए जाएगा सर में, ऐसा ताज कि उनका चमक दमक 10,000 फासले तक, सफर के फासले तक वो चमक दमक पहुंचेगा। इतना उनको इज्जत दी जाएगी, उनको इतनी अहमियत दी जाएगी कि खुद वालिदैन हैरान हो जाएंगे, किस लिए हमें ये दिया जाता है। तो हम तो इतने नेक अमल किए नहीं, हमने तो नहीं किया कि लायक हो। तुमने तुम्हारी औलाद को दीनदार बना दिया तो माशरे को काम आ गए, दीन को काम आ गया। तुमने तुम्हारी औलाद को नेक बना लिया, ये अजर अभी तुम्हें मिल रहा है। तो वालिदैन मिलके क्या, तो दोनों को ताज पिनाया जाए। माँ ने अकेले ने मेहनत की, उसको पिनाया जाए। मगर हमारी औलाद में वो सब्र ही नहीं है, शौहर नहीं करता तो शिकवा शिकायत, वो मैं क्यों अकेली करूं, तुझे काम करने का शौक है ना, तो फिर बच्चे को शिकायत होती। हम इतने बदकिस्मत है, औरत तो इतनी, मेरे पास से किससे आचे, इतनी बदकिस्मत है कि उनको काम करना है कि जो कि मुबाह सवाब, एक पाई का मुबाह है, सवाब कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि गुनाह में मुलविस हो रही, क्योंकि अजीम जिम्मेदारी को नजरअंदाज करती। औलाद की तरबियत को क्वालिटी टाइम, बल्कि मारती है, बल्कि बच्चे बदतमीजी कर तो उसको मारती है। अब देखो उस माँ का क्या ठिकाना होगा, आखिरत क्या ठिकाना होगा। वो अपने को कंपेयर करती है, शौहर वो नहीं करता है, मैं सब कुछ क्यों, अरे तू डबल सवाब ले रही। यही छठे इमाम फरमाते सबसे दूसरा बड़ा पशेमानी कयामत के होगी नियत की इस्लामी। हमने नियत के खुदा तेरी खातिर हम इस औलाद की इतनी बड़ी नेमत दी, तेरी खातिर हम तरबियत करते, हम तेरी खातिर उनको क्वालिटी टाइम दे रहे, हम तेरी खातिर इतनी कुर्बानियां मशक्कत उठा रहे बच्चे की तरबियत। तो नियत औलाद की ये सब बड़ी बड़ी पशेमानी कयामत में होने वाली है, अगर हमने इसका अंदाज है। इतना बड़ा दर्जा भी मिलने वाला है अगर हमने औलाद को नेक बनाए। सारी नेक एक तरफ, एक सही औलाद की तरबियत की इतनी बड़ी, क्योंकि मेहनत तो मशक्कत है, पीस ऑफ माइंड चाहे, सुकून चाहे, सब्र चाहे बच्चे को परवरिश करने में। अब आप सोचिए जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते ही लड़ते, उस बच्चे कितने मजलूम है। ये बच्चे कयामत के दिन आग करेंगे, वालिदैन पे लानत करेंगे, वो लड़ते रहे, हमें तरबियत को टाइम नहीं दे, लड़ते रहे बस। कुर्बानी कौन देगा, माँ देंगी। माँ के पेट में 9 महीना रहा, माँ ने जन्म दिया, माँ के सीने में दूध है, तरबियत माँ को करनी है सब। वो ही फजूल औरत निकल आए, बस लड़ना झगड़ना, बच्चे को डांटना मारना और शिकवा शिकायत करना। आप सोचिए ये औरत तो कैसी औरत तो हमारे पास किससे आते। कभी तो औरत इतनी बड़ी गलती करती, इतनी कि अपने शौहर को किसी के मुकाबले में लाती है। फलान देखो तुम्हारा दोस्त कितना करता है खानदान का, देखो फलान को कितना करता है, मगर आप कुछ नहीं करते। कंपेयर किया शौहर को किसी से, समझो हमने शादी को बर्बाद कर दी। एक चीज कभी शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि इनको किसी से कंपेयर किया। कंपेयर कभी नहीं किया जा सकता, ये गुनाह है कबीरा में से, कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। हर एक में अलग अलग खूबी है, अलग कम। आपके अगर उसके दोस्त में कमी खूबी देखी तो आपको कमी नहीं देखा है, अंदरूनी घर में क्या कमी आपको क्या पता, आपने तो खाली बाहर की खूबी देखा, अंदर से क्या कमी है। कुछ औरत तो खाली शौहर की तारीफ करती है, अपना ऐब किसी को नहीं बताती। तो समझते लोग बस इसके जैसा कोई आदमी है ही नहीं, क्योंकि औरत बहुत खुददार होती है, शौहर की खूबियां बताती है। तो लोग समझते खूबियां कम हो ही नहीं सकता, किसी में कमी ना हो। कोई परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं है,
तो ऐसा परफेक्ट शौहर कहाँ से ढूंढेंगे? तो कुंवारा रहना पड़ेगा। परफेक्ट ढूंढने जा रहे तो कुंवारा ही रहना पड़ेगा ना, हम परफेक्ट है ना परफेक्ट मिलेगा। मगर हम ज्यादातर अच्छी बातें देख के 60% हम रिश्ता करते। तो आप देखो इतनी बड़ी फजीलत, एक औलाद, सही तरबियत, मगर हम कयामत के दिन क्या दिखाएंगे? ना हमारी नियतों का इस्लाह करने के लिए हम तैयार है, ना हम इतना बड़ा ताज पहनने के लिए। ये सारी छठे मंथन से मैंने जमा की एक ही टॉपिक पे, ताकि हमें ये सवालात आए कि हम क्या माँ को मारने की इजाजत है? ऐसे ऐसे सवालात के दिल रोता है। मतलब माँ को मारना ही है ना बच्चे को। कितने मजलूम बच्चे हैं कि माँ को मारना है। माँ के पास ऐसी ममता हो, प्यार से बच्चे को बड़ा करे ताकि बच्चा काम करे। ये सवालात जो आए ऐसे उल्टे सीधे सवाल आए इस दफा, तो बहुत मुझे तो सवाल देके अफसोस हुआ। तो पता ये चला कि हम औरत तो बहुत बैकवर्ड है। सबकी बात नहीं करती हूँ, जब हम सोशल वर्क में पता चलता है कि हम बहुत बहुत पीछे है। दुनिया भी हमारी जा रही है, कब्र भी जा रही, आखिरत भी जा रही। ये हमारा हश्र। अब फिर सवाल पूछा गया कि हम मजबूर है बच्चे को कोई एजुकेशन स्कूल में, ठीक है कोई स्कूल अच्छी है ही नहीं, खाली गर्ल्स की के बॉयज की, हमें भेजना ही पड़ते हैं। आप तो लास्ट टाइम पर्दे की बात आई ना, इसीलिए उसमें काउंटर क्वेश्चंस आया, सेम टॉपिक के दूसरे क्वेश्चंस आए। तो मैं तकरीर के फॉर्म में उन सारे सवालात को जमा करके फिर बाकी के सवालात को जवाब दूंगी। तो आप सोचिए कि वो क्या कह रहे कि अगर बच्चे को एजुकेशन स्कूल के बगैर कोई चारा ही नहीं, तो फिर तो निगाह कैसी जाएगी? अब पहले हिजाब का इस्लाम ने इतना ज्यादा जोर दिया है। सवाल आया कि स्कूल पिकनिक के लिए जा रहे, मिक्स गैदरिंग पिकनिक, हम भेज सकते बच्चे को? नहीं भेजते तो बच्चे को कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। हमारा बच्चा ऐसा से कमतरी का शिकार हो जाता है। तो पिकनिक में भेजते तो वहां लड़का लड़की एक साथ में है, हम भेज सकते? जवाब आपको खुद को पता है, कैसे भेजेंगे जब शरीयत ने हिजाब का इतना जोर दिया है कि औरत का नाम ये हिजाब। अब हदीसों सुने तो अंकल हैरान हो जाते। अब हम एक आयत को खाली मैं उठाऊंगी, बाकी आयतें तो बड़ी पड़ी। सूरे नूर में, सूरे अहज़ाब में, सूरे नूर में अल्लाह के रसूल पे अल्लाह क्या कहते हैं रसूल को? कुल लिलमुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, आंखें से पर्दाशी होता है, आंखें से निगाह नीचे करे। फिर कुल मुमिनीना यगुद्दना मिन अब्सारिहिन, निगाह को नीचे कर। तो अगर ये अब हदीस क्या कह रही? आयत तो कहती है रसूल कह दे मोमिनी को जैसे ना महरम पे निगाह पड़े, निगाह को नीचे कर दे। मोमिने मोमिनात को ना महरम पे निगाह पड़े नीचे कर दो। रसूल की जबरदस्त हदीस है। अगर कोई ना महरम पे निगाह पड़े, फौरन आसमान की तरफ निगाह को अस्तगफिरुल्लाह करके आसमान की तरफ निगाह को बुलंद कर दे। तो जितनी मखलूकात आसमान में, जितने मलाइका वगैरह, जितने आसमान की मखलूकात है, इतनी नेकियां उसके नामाए आमाल में लिखी जाती है कि निगाह की हिफाजत ना महरम के सिलसिले में इतनी बड़ी नेकी है कि जितनी मखलूकात आसमान में है उनके इतनी नेकियां उसके नामाए आमाल। अगर उसने निगाह को नीचे कर दी, जमीन की तरफ नीचे कर दी, तो जितनी मखलूकात जमीन पे है इतनी नेकियां उनके नामाए आमाल में लिखी जाएंगी। जितने लोग जमीन पे, इतनी नेकियां उनके नामाए आमाल में लिखी जाएंगी। आप सोचिए, अल्लाह निगाह की हिफाजत, क्योंकि डेंजरस है, शैतान का जहरीला तीर है। अगर हमने इस निगाह को संभाला नहीं, इतनी, अगर आप देखो अभी अब एक आयत उठाती हूँ बस, ये तो मैंने सिर्फ अधूरी उठाई। एक आयत सूरह अहज़ाब, ये सूरह नूर की आयत, सूरह अहज़ाब की 53 नंबर की आयत तो बड़ी है। एक आयत किसको अल्लाह खिताब कर रहा है? मोमिनीन, मोमिनीन को, मर्द हजरात को खुदा खिताब करे। क्या कह रहे? वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मतान, किसको? अगर तुम्हें कोई मता चाहे, कोई चीज है, किससे? उम्मुल मोमिनीन, मोमिनात। कुरान की नस से चौथी आयत में कि हर रसूल की हर ज़ौजा उम्मत की माँ है। उम्मत की माँ उम्मुल मोमिनीन मोमिनात है। उसको माँ का टाइटल में किसी से शादी नहीं कर सकते, बस वो माँ है। रसूल के बाद किसी से शादी नहीं कर सकते, माँ बनाया।
اللہ اب اس مومنین کو کہتے اگر تمہیں کچھ تمہاری ماں سے چاہیے، ان مومنین امہات مومنین جو ماں ہے تمہاری رسول کی زوجہ، اگر تمہیں کچھ چاہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ، ماں کا ٹائٹل بھی دیا ہے، ماں بھی بنا ہے، تمہیں کچھ چاہیے تو حجاب سے پیچھے، پردے سے پیچھے مانگنا، سامنے نہیں آنا۔ وجہ کیا بتائے؟ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ لِقُلُوبِهُنَّ، یہ تمہارا اطہار پاک رہے گا، تمہارا قلب بھی پاک رہے گا اور ان کا بھی۔ مومنین کو کہا جائے اطہرو، پاک و پاکیزہ رہے، اطہر لِقُلُوبِكُمْ، تمہارا قلب بھی، وَقُلُوبِهِنَّ، ام المومنین مومنات کا بھی پاک رہے گا۔ تو پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تم حجاب سے پیچھے سے کوئی چیز چاہیے، ماں کا ماں بھی بنا رہا ہے تب بھی کہتے ہیں کہ تو حجاب سے پیچھے۔ آیت 53 سورہ احزاب کی ضرور اب اسٹڈی کرنا، میں تو سچ سری بتاتی ہوں، وقت تو دیکھیے کہ آپ کے سوالات بہت ہیں، جواب دینے کا ہے مجھے۔ جب اتنا زیادہ تاکید کی ہے، پھر اب دیکھیں حدیثوں پہ حدیثوں دیکھیں توڑی، رسول نے اور کیا فرمایا کہ اگر کوئی نامحرم سے اپنی نگاہ کو حفاظت کرتا ہے، چاہے دیور ہو، جیٹ ہو، بہنوئی ہو، نوکر ہو، ڈرائیور ہو، کزنس ہو، اسے اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو خدا ان کی ایمان میں لذت دیتا ہے، ایمان میں لذت دیتا ہے۔ اب سوچے، ایمان میں لذت ملتا، ابھی کہتا اتنی نیکی آسمان کی طرف لکھی جائیں گی جو لوگ زمین میں، پہلی بات، ابھی دوسری کی ایمان میں لذت ہوگی، دوسرا عبادت میں ان کو لذت ملے گی، عبادت میں لذت، ایمان میں لذت، اور تیسرا خاتمہ بخیر ہوگا، خاتمہ دنیا سے حسن پہ ہوگا، حسن خاتمہ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس دنیا سے ہم رخصت ہو تو خاتمہ بخیر ہو۔ یہ کب ملے گی؟ سب نامحرم کی نگاہ سے اپنے آپ کو حفاظت کرے۔ یہ ساری باتیں ملنے والی ہمیں، کتنی باتیں اللہ کتنی خوبیاں ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم مس کرتے ہیں۔ مکس گیدرنگ، پکنک میں لے جانا ہے بچوں کو، مکس، سب مکس، اسکولوں میں مکس، کئی نگاہ ان کی پڑتی ہوگی، یونیفارم کتنے کبھی ٹائٹ ہوتے ہیں۔ تو ڈگری اہم ہے، ایجوکیشن بہت اہم ہے۔ اسلام تو چاہتے ہیں مسلمان ہر چیز میں اعلیٰ ہو، یہودی عیسائی سب سے، تو کوئی اور انتظام کرے، ٹیوشن دلائے، ڈگری دلائے، آن لائن بھی دلائے، ساتھ ساتھ دوسرے، اگر اسکول کا ایجوکیشن لو ہے تو دوسری اینگل میں دے۔ اب آپ کو میں نے بتایا تھا ایک لڑکا لڑکی کو ٹیوشن دے رہا تھا، شادی شدہ عورت، تقریباً 39 ایئر تھا کہ 49 بھول گئی، وہ 16-17 سال کی لڑکی کو، لڑکی اسے عشق کری، اتنا عشق، اس سے شادی کروں گی، اس سے شادی کر۔ 17 سال کی لڑکی نے 39 سال کے مرد سے شادی کی، شادی شدہ، آخر کی اس سے کروں۔ یہ ٹیوشن اکیلے چھوڑ دیتے لڑکا لڑکی، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب سوچئے اتنا اسلام نے تاکید کیا ہے، تو یہ بچے کی اتنی عظیم قیمت دنیا کی ایجوکیشن کی ہم بیچ ڈالتے ہیں۔ نہیں، ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے، کچھ الگ میننگ نہ لے، بہت امپورٹنٹ ایجوکیشن۔ اسلام کو مسلمان ڈاکٹر ہو چاہے لیکچر ہو چاہے اسلام اکاؤنٹنٹ چاہے ڈینٹسٹ چاہے ہم بنے یہ سب کچھ، مگر دوسرے انداز میں تلاش کرے کہ میں کیسے بیسٹ ایجوکیشن میرے بچے کو دلاؤں تاکہ آخرت بھی رہے، اللہ بھی ساتھ رہے، رسول اہل بیت بھی رہے اور ڈگری بھی ملے۔ کہاں آزاداری کو اہمیت دیتے، مجلسوں میں نہیں آنا ہے، بس ایجوکیشن، یعنی مقصد حیات ڈگری بن گئی، جیسے پیٹ کے لیے ہم پیدا ہوئے، پیٹ کے لیے بس۔ تو یہ بہت بڑی، یہ سارے سوالات کا جواب یہی ہے کہ ہمیں بچوں کو نامحرم سے دور رکھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی ہم۔ پھر جب کریئر ایجوکیشن آتا ہے، جب پروفیشن میں، وہاں تو نہیں ہوتی ہے زیادہ، تو جب تک آپ نے بنا لیا بچے کو، ابھی پروفیشن کے لیے یونیورسٹی جانا پڑتا ہے، تو جب تک آپ کے بچے کو حجاب کی اہمیت، نامحرم سے دوری کی اہمیت آپ نے بچپنے سے گرلز اسکول میں بھیج کے یا بوائز کو بوائز اسکول میں بھیج کے آپ نے اچھی تربیت دے دی، حدیثوں سنائی، تفسیر قرآن سنایا، آپ نے ان کو بنا لیا اچھا، پھر آپ نے بھیجا تو ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے یونیورسٹی کے لیول میں، وہ تو مشکل ہے کہ ہم الگ کہیں بھیجے۔
تو پہلے سے ہی اپنے مکس گیدری میں ڈال دیا تو شرم و حیا چلی گئی. نامیرم کی چھوٹ چھوٹ سے نگاہ, ٹچنگ, نامیرم کی غلط نگاہ سے کوئی دیکھتا ہے, بری نگاہ سے, لذتی نگاہ سے دیکھتا ہے یا ٹچ کرتا ہے, گویا اپنے امام زمانہ کے سر پہ تلوار کی وار کیا. گناہ اتنا, بچنا اتنا ثواب. سوچ, آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے, احتیاط مستحب ہے کہ حلال نگاہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے. فتویٰ دیا احتیاط مستحب ہے کہ انسان اپنے نامحرم کو حلال نگاہ سے بھی بچائے گا, جتنی بچائے گا. ہر وقت ایک مستحب عمل اس نے کیا, ہر وقت ایک مستحب, حلال نگاہ سے, مباح نگاہ سے بھی بچائے. فتویٰ ہے آیت اللہ سیستانی. آپ سوچیں کتنی اہمیت ہے یہ بات. تو پتا چلا کہ ہمیں بہت محنت کرنی ہے اس نامحرم کی نگاہ سے بچانے کے لیے, بہت زیادہ محنت کرنی. حدیث سے بہت زیادہ ہے, آیت بہت زیادہ ہے, مگر ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. تو کیونکہ چھٹے امام کی شہادت ہے, میں نے دونوں 15 شوال اور 25 سال کے درمیان ہے, میں نے سوچا یہ موضوع رکھنا ہے اور آپ کا سوالات کو لے کے میں نے ملایا ہے. تو یاد رکھنا ہمیں بہت محنت کرنی ہے. یہی اولاد کی انتظار امام زمانہ کو سپاہی بنانا ہے. امام زمانہ کو چاہیے, مگر ہم دنیاوی تعلیمات اور دینی تعلیمات دونوں کو برابر لے جائیں. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کریں کہ ان کو نامحرم سے بھی بچائیں اور بیسٹ ایجوکیشن بھی دیں. اللہ نے دی ہے صلاحیت, ہم سب کچھ کر سکتے. اگر مرد ٹیوشن والا ہو تو ماں وہاں بیٹھے اکیلا نہ چھوڑے دونوں کو, باپ بیٹھے وہاں اکیلا نہ چھوڑے. بہت خبردار, بہت خطرناک ہے یہ مرد عورت کا ایک کمرے میں رہنا, وہ ٹیوشن لے رہی. والدین کو کیا ہو گیا ہے, ایسے اپنے کو پتہ ہی نہیں, بس کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا زیادہ تاکید کروں کہ بس اس سے نگاہوں سے کتنا بچنا ضروری ہے, بہت زیادہ حفاظت کیا کر. بس ابھی یہاں میں چھوڑ دیتی ہوں. تو یاد رکھنا, جو ماں محنت کرتی ہے بچے کو تربیت, تو باپ کا بھی ثواب بولیں گی. کیوں؟ نیت کرو, اچھی نیت کرو, ورنہ قیامت میں بہت پچھتائیں گے. ہر اعمال میں نیت کرو, یہ میں کام کیوں کر, اللہ تیری لیے, تجھے خوش کرنے, یا امام زمان آپ کا سپاہی بنانے کے لیے محنت کرے, آپ میری مدد کرو. اور حدیث میں چھٹے امام نے یہ بھی بتایا کہ جتنی نیت بلند ہوگی اتنی اللہ کی مدد ملے گی. جتنی نیت ہماری بلند ہوگی اتنی اللہ ہماری مدد کریں گے اس کام میں. یہ ہم بھول جاتے ہیں. بچے کی تربیت آسان ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے کیا, امام کا سپاہی بنانے کے لیے. خود بخود کام آسان ہوتا چلا جائے گا. وہ کھانے پینے میں دم کرے, قرآن کی سورہ, دعا, حدیث قصہ, توسل, تسبیح, کھانے پینے میں دم کرتے چلے جائے تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائے, غلط دوستی میں کہیں نہ آنا چلا جائے. یہ تو دم کرنا ہی, ہر روز کا پانی کھانے میں تو جتنی چیز دم کرے اتنا کم ہے, اس کو پلاؤ کھلاؤ پانی. اس بہت بڑا کام, اس کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں. تو بس 2-3 سوالات کا جواب میں نے تقریر کی صورت میں دے دیا. اب آپ کا سوال کا جواب شروع کرتی ہوں. بہت زیادہ سوال. اب اس کے سوال فدیے کے اوپر آیا ہے. فدیے کے اوپر آیا ہے کہ اگر مسئلہ یہ بتاتا ہے کہ عورت یا مرد جو روزہ نہیں رکھ پاتا بیماری کی وجہ سے, تو آئندہ سال دے گا, شعبان کی آخری تاریخ میں دے گا, پچھلے رمضان کو. تو وہ کہتے اگر مر گیا تو درمیان میں, ہم نے تو انتظار کیا, شعبان کی آخری میں ہم دیں گے, تو مگر تو کوئی کس کچھ واجب نہیں, کیونکہ مہلت نہیں. واجب جب تھا اس سے پہلے مر گئے. حتیٰ کہ ضعیف مرد اور عورت جن کا واجب ہو گیا, پہلی شوال واجب ہو گیا, 30 رمضان گزر گئے, وہ بھی اگر مر گئے تو اس پہ بھی واجب نہیں, کیونکہ وہ واجب تاخیری ہے, دیر سے دے سکتے. واجب بھلے ہو گیا مگر فوراً دینا واجب نہیں تھا, انتقال ہو گیا, اس کو کوئی گناہ نہیں. وہ رسا پہ بھی کچھ واجب نہیں, اگر دے تو نور اللہ نور, تو واجب کچھ نہیں کیونکہ اس کو دینے کا ارادہ تھا, اگر موت نے لے لیا. تو واجب بھلے ہو گیا تھا مگر مہلت تھی دینے کی, اس سے پہلے اللہ نے بلا لیا, تو کوئی واجبات نہیں, کوئی کچھ واجب نہیں, کوئی گناہ نہیں ملے گا. تو اب بتائیے چلا کہ اگر ابھی یہ سوال دوسرا آیا, اتنے سارے سوال یہ روزے میں سے ملٹی پلائی ہوتا گیا. اس کا سوال ایک ضعیفہ ہے, بیمار بھی ہے, ڈائبٹک پیشنٹ بھی ہے, اور ضعیفہ بھی ہے, کمزوری بھی ہے, وہ اس لیے روزہ نہیں رکھتی.
تو وہ فدیہ ماہ رمضان کے بعد فوراً دیں گی کہ دوسرے رمضان کے بعد؟ کیونکہ بیماری بھی ہے، ڈائبٹک پیشنٹ. تو دیکھا جائے کہ کیوں روزہ نہیں رکھتے، اس کی نگاہ میں بیماری کی وجہ سے تو پہلے سے نہیں دے گی. 11 مہینے صبر کرے گی، شاید بیماری رک گئی، امید میں رہے. اگر نیت میں ڈائبٹیز اسی لیے میں روزہ نہیں رکھتی، ورنہ میں رکھ سکتی، بھلے ضعیف ہے کمزوری مگر میرے میں طاقت ہے، میں روزہ رکھ سکتی. ڈائبٹیز کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ، تو وہ اسی رمضان کے فوراً بعد نہیں دیں گی، آئندہ رمضان سے. مگر اس کی نیت میں کمزوری اور ضعیفی ہے، سائڈ میں بیماری بھی آ گئی، مگر نیت اس لیے نہیں رکھتی کہ میں ضعیفی اور کمزوری، تو پھر میں رمضان ختم ہوا فوراً دے دیں گی. تو کس نیت سے وہ روزہ چھوڑے؟ وہ عورت نے مجھے خود بتائی کہ میں ڈائبٹیز کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی. میں نے ان کو پوچھا بتاؤ تو کیوں روزہ نہیں؟ کہ ڈائبٹیز کی وجہ. تو تجھے ابھی نہیں دے گی فدیہ؟ اس نے ماہ رمضان کے بعد فوراً دے دیا، وہ صدقے میں چلا گیا، کار خیر میں چلا گیا، اس کو ابھی بھی دینا پڑے گا، اس کی نیت ڈائبٹیز. تو دیکھا کیا کیا غلطی ہو جاتی، تھوڑا کا سمجھ میں گڑبڑ. اب ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے میری آنٹی نے پیسے دیا یا کزن نے پیسے دیا کہ تو میرے طرف سے یہ غریبوں کو فدیہ میرا کام کر، ماہ رمضان میں یا ماہ رمضان کے بعد اس کو دے دیا، مگر وہ ابھی تک دی نہیں ہے، بچ گئی. اچھا وہ بچ گئی، ابھی فدیہ ہی رہے گا، مگر کب دیں گی؟ اگر ضعیفہ ہے عورت، کمزوری کی وجہ سے نہیں رکھتے تو ابھی دینے کا ٹائم شروع ہو گیا، اب دے دے. مگر یہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھی اور اسی لیے ان کے دوست کو یا کزن کو سپرد کیا یا بھتیجی بانجی کو سپرد کیا کہ تو میرے طرف سے کھانا لے کے غریبوں کو اناج دے کے دے دے. ابھی تک اس نے دیا نہیں ہے، بچ گئی، اچھا ہے. اب اگر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا ہے تو آئندہ رمضان میں دیں گی. اگر ضعیفہ ہے، کمزوری کی وجہ سے اس نے نہیں رکھا ہے تو ابھی دے سکتے، کیونکہ فرسٹ شوال سے ٹائم ہو گیا، پورا مہینہ گزر گیا، تو وہ پیسے ابھی صدقے میں نہیں ہے، اس کے پاس محفوظ پڑا ہے، تو ابھی دی فدیہ کی نیت سے پڑا. مگر دیں گی کب؟ دار و مدار کی بیماری کی وجہ سے وہ دینے کا ہے کہ ضعیفی کمزوری کی وجہ سے دے. تو یہ مسئلہ ابھی اچھی طرح رٹ جانا چاہیے. اس درس میں ابھی سیم سوال آتا ہے، اسی لیے گڑبڑ لوگوں کی ہو گئی ہے، اسی لیے سوال بار بار آتا ہے. تو یہ بات، ایک عورت کا سوال تھا کہ وہ پریگننٹ تھی، 8واں مہینہ تھا، اس نے روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ وہ سمجھتی تھی کہ حاملہ عورت کے لیے روزہ نہیں ہے، خالی قضا دینا ہے یا فدیہ دینا ہے، وہ یہ سمجھتی تھی. اگر یقین تھا، ان کو یقین کامل تھا کہ میں یہ سمجھ رہی تھی اس لیے میں نے روزہ چھوڑا، تو توبہ تو کریں گی، جہالت کی توبہ، قضا دیں گی، فدیہ دیں گی، اور 11 مہینے کے دوران نہیں رکھا تو دوسرا فدیہ دیں گی. 8واں مہینہ تھا، وہ کہتی 8واں مہینہ تھا، تو کفارہ معاف ہو گئے. اس لیے معاف ہو گیا کہ غلط فہمی میں یہ تھی کہ کوئی یقین کامل تھا کہ یہ حاملہ عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کو وہ نہیں رکھ سکتی، بچے کو نقصان ہوگا. یقین تھا تو کفارہ نہیں، 60 مسکین سے بچ گئے، اس کو نہیں دینا پڑے. تو یہ سارے سوالات جمع ہوئے تھے، تو میں نے پہلا روزے کا کمپلیٹ کر دیا تاکہ ایک ٹاپک بس یہ آخری والا تھا ہو گیا. اب اس نے پیریڈز کا کہتی ہے، حیض نفاس کا بہت سے سوال آئے ہیں، مگر دیکھوں گی کہ پہلے چھوٹے چھوٹے جواب دے دوں گی، مگر ایک کا لاسٹ ٹائم سے پڑھا ہے اس کو جواب دیتے. اس کو پیریڈ آیا، 6 دن چلا، 7ویں رات سے پھول آ گیا، پہلے قطرہ 6 دن تک چلا، 7ویں دن پھول آ گئے، 11ویں دن اس نے غسل کر دیا تو دوبارہ پھول آ گئے. اس کو سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں. دیکھو پہلی چیز دیکھنا پڑے گا، ٹائم تھا اس کو حیض کا کہ ٹائم نہیں تھا. ٹائم نہیں ہے جس کا تو اس کو دیکھنا ہے نشانی حیض کی ہے کہ نہیں. تو اپنا یقین اور شک دیکھیں، کیونکہ اس کا ٹائم معین نہیں، کبھی 1.5 مہینے آتا ہے، کبھی 1.25 مہینے آتا ہے، کبھی مہینہ بعد آتا ہے. اس کو تو نشانی دیکھنی پڑے گی، نشانی ہے تو حیض، نشانی نہیں ہے تو استحاضہ. اس نے یہ نہیں بتایا، مگر عادت فکس ہے، جن کا ٹائم فکس ہوتا ہے، 2 دن پہلے 2 دن بعد میں، وہ ٹائم والی ہے. پہلا قطرہ حیض کا، تو 6 دن تک مسلسل قطرہ چلا، سٹاپ نہیں ہوا، اس نے حیض لیا، کیونکہ ٹائم فکس ہے. ٹائم فکس ہے تو نشانی نہیں بھی ہو تب بھی حیض. اب اس کو حیض لیا، 10ویں دن تک 4 دن پھول آیا، 6 دن قطرہ آیا،
11वें दिन उसने इबादत की, फिर दोबारा आया, अब वो दोबारा इस्तिहाजा होगा, अब दोबारा वाला इस्तिहाजा, क्योंकि टाइम फिक्स्ड है। मगर टाइम फिक्स नहीं है जिसका, तो कतरे कतरे में तो निशानी नहीं की, तो उसको इस्तिहाजा समझने का था। 6 दिन इस्तिहाजा था क्योंकि उसका टाइम नहीं है। फिर फुल फ्लो आया, वहां से हाइज शुरू हुआ, फुल फ्लो, क्योंकि उसकी आदत वक्त मुअय्यन नहीं है, तो वक्त मुअय्यन है तो उसमें निशानियां देखनी पड़ती। अगर कंफ्यूज हो जाए, शक को पता नहीं हैजे के इस्तिहाजा, तो अपना यकीन दे के मेरा यकीन कहता है कि हैजे तो हैज होगा, मेरा यकीन कहता है इस्तिहाजा है, अपना शक और यकीन। शक है तो जम करेंगे, जमा, शक है कि हैजे के इस्तिहाजा तो जमा करेंगे, जितनी चीज हैज में हराम है उससे बचेंगी, जितनी चीज इस्तिहाजा में वाजिब है जैसे नमाज रोजा वो करेंगे, रोजे की कज़ा भी देंगे, जमा करेंगे हैज और इस्तिहाजा। जिसको शक है, कंफ्यूज है, समझ में नहीं आता, तो दोनों को जमा करेंगे। या तो खाली हैज है तो चीजें हराम, या तो इस्तिहाजा को पहचान गए, इस्तिहाजा कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर सकते कि हैज के इस्तिहाजा, क्योंकि उसकी टाइम फिक्स नहीं है, तो दोनों को जमा करें। जितनी चीज हैज में हराम है वो हराम रहेगा, और नमाज का, अभी तो माह रमजान नहीं है तो नमाज का एहकाम करके कलीला मुतवस्सिता कसीरा कितना खून है उसके मसलो मसाइल करके नमाज भी पढ़ेंगे, तो बाकी हराम जितनी चीज हराम है उससे हराम रहेगा। मस्जिद में जाना, मासूमिन के घरों में जाना, कुरान के अल्फाज को मस करना, वाजिब सदे की आयत पढ़ना, शौहर से ताल्लुकात, ये सब हराम समझे, मगर नमाज पढ़ेंगी मसाइल करके, तो इसीलिए नहीं पता, समझ में आता है कि ये क्या है। उसका ये है कि खुम्स की, कि मैंने अभी अभी सुना कि खुम्स जो है कि बचत वाली चीजों पे, अभी देखो कितनी देर से सुना है, उसमें खुम्स की तारीख मुअय्यन है, काम नहीं करती है तो उसको तो इजाजत है, हर तारीख अलग अलग, तो वो उस तारीख पे पैसे पर खुम्स देती है। कोई चीज 1 साल रही तो खुम्स देती है। वो कहती परफ्यूम बच गया, शैम्पू बच गया है, मक्खन बच गया है, अंडे बच गए हैं, चावल बचे हैं, मसाला मिर्च मसाला बचे हैं, तो वो मसाला आ गए कई मर्तबा, अगर उसकी मार्केट वैल्यू मिलती है, मार्केट में 2 अंडे बेचे जाते तो 2 अंडे बचे तो खुम्स होगा, क्योंकि मार्केट में 1 अंडे लेने के लिए तभी बेचा जाता है, 2 चाहे तो 2, तो वो 2 बचे कि 1 बचा तभी खुम्स देंगे। मक्खन कितना बेचा जाता है, अगर इतना बचा है कि वह बेचा जाता है मार्केट में तो खुम्स होगा। अगर हमने हमारा परफ्यूम इतना बचा है कि बेचने जाए तो नहीं, कोई नहीं लेगा, शैम्पू अधूरा कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, तो खुम्स नहीं होगा। ऐसी चीज कौन, चावल अगर आधा किलो बचा है तो खुम्स होगा, क्योंकि आधा किलो खरीद सकते हम, मार्केट वैल्यू है उसकी, हम ले सकते हैं आधा किलो। शक्कर बची है 1 पाव किलो भी बेची जाती है, उसका खुम्स देंगे हम। तो जिस चीज को बेची जाती है माशरे में उसकी वैल्यू है, उसमें खुम्स देना है। जो इम्पॉसिबल, ऐसी चीज कोई लेगा भी नहीं, कोई खरीद फरोख्त होती ही नहीं उसकी, तो खुम्स नहीं होगा। ये बातें हो चुकी है, इसलिए मैं जल्दी से जवाब देती हूँ। ये नए नए लोग ज्वाइन हुए, नए लोग हैं। ओके, अब उसका ये सवाल है, मैं थोड़ा कुछ बड़े लंबे को थोड़ा, हजरत मूसा का जिक्र क्यों कुरान में इतना ज्यादा है? 30 सूरों है, 30 सूरे जिसमें हजरत मूसा का जिक्र, 114 सूरा में से 30 सूरे जिसमें हजरत मूसा का जिक्र, 135 मरतबा हजरत मूसा का नाम कुरान में आ रहा है। हजरत इब्राहिम उलुल अंबिया है, अबुल अंबिया, अंबिया कबा, उसका 66 टाइम्स नाम, 66 टाइम्स। हजरत ईसा का 24 मरतबा नाम आ रहा है, ये उलमा की तहकीक, हम तो उससे लेके बताते। मगर हजरत मूसा का 135 टाइम्स सिर्फ नाम मेंशन है इन द कुरान। इतना ज्यादा जिक्र है, सबसे ज्यादा। क्यों? कि रसूल की उम्मत के लिए कुरान आया, और कई ऐसे बातें रिपीट होने वाले उम्मत रसूल में, तो उसको हिदायत दी जाती कि तुम बचना, ये चीजें तुम्हारे में रिपीट होने वाली। किस चीज ने बनी इसराइल को हलाक कर दिया? मूसा की कौम बनी इसराइल, किस चीज उनको हलाक कर दिया? किस चीज उनमें तरक्की हुई? क्या किससे निस्तो नाबूद हो गई कौम? किस चीज ने अजाब दी? किस चीज से उनके बुलंद दर्जा हो? ये तो तुम उससे हिबरत हासिल करे
عبرت انگیز واقعات حضرت موسیٰ کا، عبرت آمیز واقعہ حضرت موسیٰ کا، کیونکہ موسٹ سیویلائز قوم تھی اور بستی بہت بڑھ گئی تھی. موسٹ سیویلائز، آپ کو پتہ ہے جتنے انسان سیویلائز ہوتا ہے تو مغروری آتی ہے، دوسرے پہ حسد آتا ہے، تکبر آتا ہے، فخر آتا ہے، نعمتوں کو مس یوز کرنے لگتے ہیں. جتنا زیادہ دنیاوی نعمتیں آتی ہے اتنا امکان گمراہی کا زیادہ ہے. تو ہمیں لیے درس ہے کہ خبردار، اگر تمہاری نعمت تو بڑھ گئی تو تم موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہونا. ان کا حشر کیا ہوا، اور فرعون اور موسیٰ کا بار بار واقعہ کہ کتنا عبرت ہے. اللہ کی کلی شیء قدیر، 90,000 بچے کو فرعون نے قتل کیا موسیٰ کی وجہ سے، اور اللہ کی قدرت ان کی گھر میں پرورش پا رہا ہے. ایسے واقعات ایک عظیم عظیم پیغامات ہے، عبرت آمیز واقعہ ہے. ایسے نیا پیغام ہے، ہر وقت ذکر ریپیٹ ہوتا ہے، نئے بغیر. جیسے امام خمینی فرماتے تھے کہ قرآن 114 بسم اللہ ہے نا، سورہ توبہ میں نہیں ہے مگر نمل میں 2 مرتبہ آگے، بگننگ اور بیچ میں. ہر بسم اللہ کا پیغام الگ ہے، ہر بسم اللہ الگ درس دے رہا، ہر بسم اللہ الگ درس. تو اسی طرح ہر مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے، الگ درس سمجھ دیا جاتا، الگ پیغام دیا جاتا، الگ عبرت دیا جاتا کہ تمہاری قوم میں اے امت رسول یہ ریپیٹ ہونے والے، تم اس سے بچنا، اور کیا کرو گے تو تم ترقی کرو گے. اور بہت سیویلائز قوم تھی، اس سے پہلے اتنا سیویلائز قوم نہیں تھی. نوح کے زمانے میں، دوسرے انبیاء کے زمانے میں بستی کم بھی تھی اور اتنی سیویلائز بھی نہیں تھی. بہت سی نعمتیں سے نوازا گئے تھے مگر انہوں نے اس نعمت کو کفران نعمت کیا. یہی چھٹے امام فرماتے ہیں برا خاتمہ ہوتا ہے، سوء خاتمہ. امام صادق فرماتے ہیں ون آف دا مین ریزن کہ برا خاتمہ ہوتا ہے اس دنیا سے نعمت کا کفران کرنا، نعمت کو مس یوز کرنا، آنکھوں کو مس یوز کرنا، کان کو مس یوز کرنا، ہر اعضاء و جوارح اپنی مرضی کے مطابق یوز کرنا. اور لوگ کہتے کہ نہیں، ابھی اس میں بھی کہا کہ ابھی لوگ سب کو ایجوکیشن میں بھیجتے، ہمارے بچے کو نہیں، کہاں بھیجے پھر. تو علماء اچھی مثال دیتے، اگر آپ کے شہر میں سیلاب آیا، سب ڈوبتے ہوئے اس میں جا رہے، آپ کو درخت مل گیا تو آپ نے اپنے آپ کو کیا بچائیں گے کہ آپ بھی سیلاب میں جاتے رہیں گے؟ آپ تو درخت کو پکڑ لیں گے نا، جان بچ. تو جان کتنی پیاری ہے کہ درخت ملا اپنے بچائے کے، سب سیلاب میں جا رہے، ڈوب رہے تو آپ بچا رہے اپنے. تو ایمان تو کتنے سے بھی زیادہ اہم، روح سے اہم، آخرت. تو ہمیں یہ بھول جاتے، اور قرآن واضح کہہ دیتا یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے مومنو، کافہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. ادھورا اسلام میں لذت نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، کمپلیٹ داخل ہو جاؤ. شیطان کے نقش قدم نہ چلو، اللہ دشمن ہے، تمہیں کمپلیٹ اسلام میں چلنے کی اجازت نہیں دے گا کہ سب لوگ کو ایجوکیشن لے گا. اسی لیے ہم بھی بھیجے. تو سیلاب میں ڈوب رہے تو جسم اتنا پیارا ہے، ہمارے بچے کا روح ایمان کا کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے؟ آخرت لعنت کے حقدار بنیں گے، کیا کریں گے؟ تو یہ بات درمیان میں تھوڑی یاد آ جاتی ہے تو سوچتا ہے کہ چلو اس کو بھی تھوڑی ریپیٹ کر دیا جائے. تو یہ فرماتے، یہ بات ہو گئی. اب دیکھیں، اب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مرحوم کو ہم قرآن شریف پہ ختمہ کرواتے ہیں. پہلا پوچھتی ہے کہ ہم نے چند سورہ بھیجا یا چند پارہ بھیجا، اتنا ہی ثواب ملیں گے جتنا آپ نے بھیجا. پورا قرآن کا ختمہ کیا تو مرحوم کو پورا ختمہ کا قرآن کا ثواب ملے. آپ نے چند سورہ پڑھا تو چند سورہ، آپ نے چند پارہ پڑھا تو چند پارہ، جتنا ہم نے پڑھا اور مرحوم کو اتنا ہی ملے گا. وہ پوچھتی ہے کہ ہم تھوڑا پڑھا اور پورے قرآن کا ختمے کا ثواب مل سکتا ہے؟ کیسے بات کرتے ہو آپ؟ جتنی نیکیاں بیچے کتنا ملے گا. اس کو بولتے ہم صدقہ بیچتے ہیں مرحومین کے لیے، ہم نیکیاں بیچتے ہیں، ہم مختلف کا پھل تبرک میں دیتے ہیں، مرحوم کو ثواب پہنچاتے. تو کس صورت میں پہنچتا ہے؟ جیسی ہم نے نیکی مرحوم کو بھیجا ہے، مختلف انداز میں جا رہی، کسی کی اس کے وجہ سے ہماری بھیجنے سے اس کی مغفرت ہو گئی، اس کے کئی گناہ معاف ہو گئے، یا اس کے کوئی عذاب میں کمی ہو گئی، اس کی کوئی نعمت جو ابھی انجوائے کر رہا تھا اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو گیا، ہمارے بھیجنے سے نعمتوں میں اضافہ ہو گیا، اس کے درجے میں یا تو اضافہ ہو. یعنی ہمیں نہیں پتا، ویری ڈیفیکلٹ ہے جو کہنا، مگر
हमें सवाब भेजे, सवाब का मतलब, हमें सवाब का मतलब बदलना, बदल जाती है। सवाब का मतलब क्या है? बदल, बदल। तो उसको हमारे जो हम भेजते हैं वो बदल जाता है, आइदर नेमत की सूरत में, आइदर दर्जे की सूरत, आइदर मगफिरत की सूरत में, आइदर उनके अजाब में, कमी में वगैरह। वो अल्लाह जानता है कि कैसी हमने नेकी भेजी तो क्या उनको अजर मिला। जो नेमत उस वक्त हासिल करा था आलम बरज़ख में, उसे नेमत में इजाफा हो गया हमारे भेजने से। तो जब वो मरा तो इतना दर्जा नहीं था जो लोग भेज भेज उसका दर्जे को बुलंद कर दिया, या तो गुनाह की बख्शिश का दे, अजाब को कम करवा दिया, नेमत में इजाफा हो गया वगैरह वगैरह। तो ये अल्लाह का फैसला है। मगर हदीस के रोशनी में ये मिलता है कि उनको दारो मदारे तुम जो, मगर ये नहीं कि मरहूम की मसंदीदा चीज आपने भेजा तो वो उसको लड्डू पसंद था तो आपने लड्डू तबरुक में दिया तो उसको लड्डू पहुंचा। उनकी आगे जिंदगी बिल्कुल अलग है, हम दुनिया की जिंदगी के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। उनको सवाब पहुंचा किसका? जो लोग खुश हुए। आपने लोगों को लड्डू बांटा तो लोग खुश हुए ना, वो खुशी पहुंच रही। तो ये नहीं देखे जाएगा कि मरहूम को क्या पसंद था, जिनको दे रहे उनको क्या पसंद, उनकी खुशी मरहूम को जाती। अगर जिंदा को लड्डू नहीं पसंद है जिसको आप देना चाहती, उसको बिरयानी पसंद है तो बिरयानी बेचेंगे, तो जो खुशी होगा वो मिलेंगे मरहूम को। तो मरहूम को क्या पसंद था वो जरूरी नहीं है, जिसको आप देने वाले उनकी खुशी देखो, उनको क्या पसंद है वो मरहूम को मिलेगा। तो मुख्तलिफ अंदाज में ये सवाल उसने पूछा है। अच्छा, अभी ये तलाक का क्वेश्चन, मिरास का क्वेश्चन है कि अगर कजिन्स में तलाक हो रही, इतना दिल जलता है जब तलाक की बात होती है, सात आसमान ही जाते, सब्र नहीं है, शुक्र नहीं, कोई परफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए हमें क्रैश कोर्स करवाना चाहिए लड़की और लड़कियों को शादी से पहले, क्रैश कोर्स हो कि लड़के तेरी क्या जिम्मेदारी है, लड़की तेरी क्या जिम्मेदारी है, घर को कैसे जन्नत बनाया जाता है, क्या मकाम मिलेगा आखिर। सब्र किया हमने, बर्दाश्त किया बच्चों की खातिर। बच्चे कितने दर बदर होते, हम कितने जालिम है कि हमारे दुख को देखा, बच्चे की आखिर दुनिया और आखिरत को न देखा। ये सेल्फिश माए है, ये सेल्फिश माए के खास करके एक मरतबा बच्चा हो जाए तो बस बहुत बहुत मुश्किल है तलाक, बहुत मुश्किल। ये बच्चे दर बदर होंगे, दर बदर। बस ये अफसोस है, क्या करे, हमारी औरतों में सब्र और कनाअत, कंटेंटमेंट नहीं है। दुनियादारी है, काम करना है, पैसे कमाना है, मगर बच्चों की तरबियत को नजरअंदाज करना है। चंद रोज दुनिया की मोहब्बत, खूब दुनिया रासन कुल्ला खते, दुनिया की मोहब्बत तमाम खताओं की जड़। तो बस अगर तलाक हुई, जो कजिन्स मैरिज है, तो जो एक दूसरे को दिया वो अपना परमानेंट हो गया। लड़के वाले ने जो लड़कों को दिया वो उनका परमानेंट हो गया। लड़के वाला ने जो जेवर वगैरह जो जो कीमती चीज क्यों ना हो, कैश था, पैसे था, सब लड़की का बन गया। क्यों? कजिन मैरिज, ब्लड रिलेटिव्स एक मर्तबा तोहफा दे दे, वो परमानेंट तोहफा दोबारा नहीं ले सकते। अगर कजिन की मैरिज नहीं है तब भी तोहफा जब तक वो नहीं मांगते तो नहीं देना, जब तक कजिन्स नहीं है। कजिन्स का तो मसला ही अलग है, मांगे तब भी नहीं देना। खुशी से दे दो अलग मसला है, आपने जो चलो वो मांग रहे तो खुशी से दे दो, मगर खुशी से दो वरना गुनहगार हो जाएगा, उसको मांगने का हक नहीं है। खूनी रिश्तेदार की से शादी हुई, मगर खूनी रिश्तेदार से तो मकरूह है, मांगना मकरूह है। बल्कि रसूल की हदीस है कि तोहफा दे के वापस मांगना गोया उस कुत्ते की तरह, उस कुत्ते की तरह, डॉग नजीस जानवर कुत्ते की तरह है कि जिसने कई की उल्टी की और उसी उल्टी को खा रहा, उल्टी कर ली अभी उसी उल्टी को खा रहे वो कुत्ता। ऐसे कुत्ते की तरह है जो तोहफा दे के मांगे, वो ऐसे कुत्ते की तरह है कि उल्टी की, कई की और उसको कई को खा रहा है, उसी को खा रहा है। क्या क्या हदीस से है। ये हमारी बद अखलाकी है। हम अहले बैत को क्या मुंह दिखाएंगे, मुझे समझ में नहीं आता। क्या मुंह दिखाएंगे हमारे अहले बैत ने, क्या मशक्कत नहीं उठा इस दिन के, हम क्या कर रहे हैं। ये हदीसों को जखीरा है, मगर स्टडी करने का, मुतालिया करने का टाइम कहाँ है। दुनिया 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 के पीछे टाइम कहाँ है कि हम स्टडी करें। तो जरा संभल के चले, जब तक वो नहीं मांग रहा है तो नहीं देना है,
जब मांगा, और कजिन्स नहीं है, ब्लड रिलेटिव्स नहीं है, जब मांग रहा है तो वो चीज वापस करना है कि मौजूद भी हो और ओरिजिनल फॉर्म में। अगर उसने आपको नेकलेस दिया था, आपने बैंगल्स में बदल दिया, उसने नेकलेस गले का हार दिया था, आपने कंगन में बदल दिया, तो अब वापस नहीं करना, क्योंकि मौजूद है मगर शिकल बदल दिया। तब मांगे तब भी वापस नहीं करना, मौजूद भी हो और सूरत बदल गई। आपको उसने कपड़ा दिया था, आपने कपड़े को दूसरी चीज में सिलवा दिया, बदल दिया, अब आपको वो मौजूद है तब भी नहीं देना। दो शर्त है, मौजूद भी हो, ओरिजिनल फॉर्म में हो जिस तरह उसने दिया था, और कजिन्स भी नहीं है, ब्लड रिलेटिव्स भी नहीं है, तो वो मांगे तो वापस करना है, खामोश रहे तो खामोश, हमें भी खामोश रहना है। तो ये दो तीन बातें मुझे लगता है कि काफी है। हत्तल इम्कान बच्चा हो जाए तो तलाक को बचाओ, मगर बेशर्ते कि औरत में सब्र है, जबान नहीं चलाएंगी शौहर के पास, वो जबान चलाती है, वो हाथ चलाता है, वो आके मजलूम बन जाती है, उसने मार, अरे तूने जबान चला, उसका गुनाह बड़ा है, हाथ से जबान चलाना, वो जख्म रह जाता है, मिटता नहीं है, मारने का मिट जाता है। तो वो नहीं देखते कि मैंने कैसी जबान चलाई, मैंने उनको कंपेयर किया दोस्तों के साथ, फलानों के साथ, तूने कितना बड़ा दिल दुखाया, और अब मजलूमा बन के बैठ गए कि उसने मुझे मारा, मेरे बच्चों के सामने मारा। आप देखो ये कितनी नादानी है। तो जबान जब औरत चलाती है तो वो घर नहीं चलता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तलाक से बचाए अपने को, क्रैश कोर्स करवाना पड़ेगा दोनों को शादी से पहले, वरना इमाम ज़माना का ज़ुहूर कब होगा। तो अब ये बात हो गई। अब तलाक के इद्दे के बारे में सवाल पूछते, उसकी क्या शराइत है? इद्दे में अभी औरत तलाक पढ़ दी गई, दो शर्त है, एक दूसरी मुता या निकाह नहीं कर सकती उन 3 महीने या 3 माहवारी के दौरान। जब सीगा पढ़ाया गया उसके बाद 3 माहवारी नहीं आ रहा है कि बीमारी सिमारी है तो 3 महीने उसको इद्दा करना है, यानी दूसरी निकाह मुता नहीं होगा अगर शौहर से ताल्लुकात हो गए। ताल्लुकात नहीं हुआ है, सेक्स नहीं हुआ है तो इद्दा ही नहीं, तलाक पड़ी गई, वहां आजाद हो गई, दूसरी शादी निकाह कर सकती है, क्योंकि अंदरूनी रिश्ता हुआ ही नहीं शौहर से। अंदरूनी हुआ तो 3 महीने का 3 माहवारी का इद्दा है, जिसमें दूसरा निकाह मुता करना हराम है और घर से बाहर जाना जहां शौहर राजी ना। अगर मई के बैठी है तो वहां जगह नहीं जाएंगी जहां शौहर की इजाजत नहीं, क्योंकि घर से बाहर निकलना, शौहर जिंदा है और कितना खर्चा देगा। अगर शौहर ने तलाक दी है तो 3 माह तक, 3 माहवारी तक खर्चा देना वाजिब है। औरत का नान नफका देना बस इतना ही वाजिब है जितना वो उसका खर्चा है, खाने पीने वगैरह, डेली नेसेसिटीज। अगर शौहर ने तलाक दिया है, तलाक रजी, मगर औरत ने तलाक खुला लिया है तो कोई हक नहीं मिलेगा, ना नफका भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, बस तलाक का सिगा पड़ा गया, दोनों नामहरम, इद्दा करना पड़ेगा, दोनों नामहरम हो गए मगर इद्दा करना पड़ेगा 3 महीना, दूसरा निकाह मुता नहीं कर सकते। तो इसी तरह आप ये ख्याल करना है, हाँ वफात का इद्दे में है, वफात का इद्दे में जीनत हराम है और निकाह मुता हराम है, बस 2 चीज, यहाँ 2 चीजें। वफात के इद्दे में हर जगह जा सकती है सिले रम करने के लिए, शादियों में, हाँ मगर जीनत नहीं करेंगे, चादर में बैठ जाएंगे, हर जगह जा सकते जिसका शौहर मर गया है, क्योंकि अब उसके हुकूक खत्म, मगर वो हर जगह जा सकते, मगर बिन जरूरी जगह जाना मकरूह है, बिन जरूरी जगह। मगर मुस्ताहब जगह में पूरा सवाब मिलेगा, वाजिब मुस्तहज ज़ियारत तो पूरे सवाब मिलेगा उसको। तो उस औरत को कहीं जाने के रोक टोक नहीं है, मगर जीनत हराम, हर चीज जो माशरे में जीनत मानी जाए वो नहीं कर सकते, जो रंग जीनत में वो रंग नहीं पहन सकते, मेहंदी नहीं लगा सकते, डाई नहीं लगा सकते वगैरह वगैरह। वो उसका शौहर जिंदा है, वो जीनत कर सकती, तलाक है जीनत कर सकती, मगर घर से बाहर जहां वो अभी भी इसका शौहर है वहां नहीं जा सकेंगी, जहां वो उसको मना के जाएंगी तो गुनहगार रहेंगी, या तो कुछ पहले से छूट चढ़ जगह जा सकती है तो फिर मसला नहीं। तो इद्दे का मसला पूछा गया, तो ना नफका तो बस इतना होगा अगर शौहर ने तलाक दिए ये 3 माहवारी तक, बस। अब उसका एक सवाल ये है कि मेरे शौहर ने घर लेना था तो मैंने भी मदद की उसको घर लेने में, मेरे पैसे दिया मैंने उसको घर में, मगर शौहर घर अपने नाम का रखा है, अपने नाम का यानी अपनी मिल्कियत में रखा,
ان کا کہنا ہے کہ اپنی ملکت کا میرا حق نہیں کہ میں نے پیسے دیا, آپ نے ان کو مدد کی ہے, آپ نے ایک تحفہ دیا ہے شوہر, آپ نے کوئی گارنٹی نہیں لی شوہر کے پاس, بارگیننگ نہیں کی کہ میں مدد کروں تو گھر میں دونوں کا نام ہوگا, 30% میں دے رہی ہوں تو 30% اس گھر میں میرا حق ہوگا, 70 آپ دے رہے تو 70% آپ کا حق ہوگا. آپ ان کو ایسے مدد کر رہی, ایک تحفہ دے دیا, بس یہ تحفہ آپ نہیں لے, سوائے کو خوشی سے آپ کو دے دے, آپ نے 30% دیا تھا تو میں آپ کو اپنے جتنا مجھے دیا تو وہ آپ کو دے دیتی ہوں, طلاق ہو گئی, آپ کو میں اتنا حق دے دیتی جتنا آپ نے مجھے مدد کیا میں دے دیتا, مگر نہ دے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی ہے, کیوں, اس نے تحفہ دے دیا. مگر ڈیمانڈ اگر کزنس نہیں ہے تو ڈیمانڈ کر سکتے کہ میں نے جتنا دیا اتنا مجھے دے دو, اگر موجود ہے اس کے پاس پیسے تو اس کو دینا ہے, کہ اگر بلڈ ریلیٹیوز نہیں ہے, کوشچنس آ گیا ہے. تو اگر آپ کسی کے مکان لینے میں شوہر کی مدد کر رہی ہو تو آپ سے پہلے سے بات طے کرنے کی, آپ کتنا دیا, کتنا پرسنٹیج آپ نے دیا اس گھر میں, تو وہ گھر کا حق آپ رکھتے. اگر آپ نے بارگیننگ کی, آپ نے تو مدد کرتی رہی شوہر کے گھر کے حساب سے, تو پھر اب آپ کو کوئی حق نہیں ملے. اتنی میراث, اگر نیکسٹ کوشچن, اتنی میراث ملی, اتنی میراث کہ حج واجب ہو جاتا ہے, کہ شوہر تو نہ نفقہ اٹھاتا ہے, اس کو تو پیچھے کی کوئی فکر نہیں. عورت کو اگر اتنی میراث ملی کہ حج جانا, آپ واپس آنا, وہاں رہنے کا سارا خرچہ ہو جاتا ہے, تو حج واجب ہے, فوراً جانا ہے, سوائے کہ حج کی موسم ختم ہو گئی تو دوسرا سال. مگر اس کو کیونکہ شوہر نہ نفقہ اٹھاتا ہے, اس کو تو کوئی پیچھے کوئی بندہ بچے کی فکر ہے نہ نام نفقہ کے, شوہر اٹھاتا ہے تو وہ تو اس کو کوئی فکر نہیں پیچھے کی. مرد کو تو جانے کے لیے دینا پڑتا, پیچھے جو ہے ان کے لیے رکھنا انف ہے, جس کا کھانا پینا جو اس پہ واجب ہے, یہ بھی دیکھنا پڑتا, اتنا بچت ہے کہ میں جاؤں. عورت کو تو کوئی ذمہ داری نہیں, تو حج تو واجب ہو گئے. پھر اس کا کہنا ہے کہ میراث کا پیسہ 1 سال رہے تو خمس نہیں ہے, میراث کے پیسے میں خمس نہیں ہے, خمسی نہیں ہے, قیامت تک وہ پاک رہتا ہے. زمین دی گئی تو زمین پاک ہے, کیش دیا تو وہ کیش پاک, سوائے ان کو انویسٹ کیا, اس کو کہیں لگا, اس میں جو پروفٹ ملا, اس میں جو آمدنی ہے اس کے پہ خمس ہوگا, اگر بچہ تو تاریخ پہ یا سال میں. وہ اوریجنل چیز جو میراث میں ملی وہ پاک ہے, اس پہ خمس نہیں ہوگا, چاہے سالوں در سال رہے, اس پہ خمس نہیں ہوگا. یہ سارا سوال آ گیا ہے حج نان نفقہ. اچھا اوکے, اب یہ ہے سوال ہے نفاس کا, بہت بڑا ہے, بس چھوٹا چھوٹا دیتی ہوں. آئندہ نفاس کا نفاس کا غسل تو وہی ہے جو جنابت کا ہے, حیض کا ہے, استحاضہ کا ہے, جمعے کا غسل ہے, شب قدر کا ہے. غسل کا طریقہ کوئی نفاس کا الگ نہیں, خالی نیت بدلتی جاتی, نیت وہ بھی جو پتہ ہونا چاہیے. غسل کا طریقہ تو ایک ہی ہے, مگر اس کی تھوڑی ڈیٹیل آئندہ کو, کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کا بتاؤں, میں چھوٹا چھوٹا کوئی بتا دیتی ہوں جلدی جلدی. زوم میٹنگ میں کیا مکس گیدرنگ کر سکتے, ہر چیز کی احتیاط کرو. زوم میں بھی اگر لڑکا لڑکی ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ رہے, کسی نے ادھورا حجاب کیا ہے, اس نے اٹریکٹیو تھی, کوئی سوال پوچھا تو اٹریکٹیو نظر آئے ان کو, تو لطف سے دیکھ لیا, یہ سب مکس گیدرنگ, ہمیں بچنا ہی بچنا. جس طرح امام بارگاہ میں ہم بیٹھتے ہیں, اسی طرح ہر حال میں اس طرح بیٹھنا ہے, ہر حال میں. شادی کی میاں تو بات ہی نہیں کرو, آپ کمیٹی فارم کر ہر ایک کو سمجھائے, اگر امام کا ظہور چاہیے تو یہ بےہودہ شادیوں کو چھوڑ دے, کیا ابھی وقت نہیں ہے. اوکے, چھوٹے چھوٹے کر دیتی ہوں جلدی جلدی. حج اور عمرے کے درمیان آخری کوشچن کریں گے, ہمارا ٹائم ہو گیا ہے. پبلک کو شاید ایک کوشچن, ایک دو کوشچن کا چانس دیں گے. حج اور عمرہ, عمرے تمتع کیا, اب حج تمتع کے درمیان ایک وقفہ ہوتا ہے. اس کا سوال ہے کہ عمرے تمتع اور حج تمتع کے درمیان کون سی چیز حرام؟ بس ایک ہی چیز حرام ہے, مکہ سے باہر نہیں جا سکتے. عمرہ دوسرا عمرے مفریدہ نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ مکہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں. تو عمرے تمتع اور حج تمتع کے درمیان طواف کرتے چلے جاؤ, عبادت کرتے چلے جاؤ, قرآن کی تلاوت, نماز, خانے کعبہ کی زیارت کرتے چلے جاؤ, نیکیاں کرتے چلے جاؤ, صدقہ دو. مگر سب نیکیاں کر سکتے ہو, احرام تو اتر گیا تکسیر کے بعد, تو وہ چیزیں تو حلال حرام والی حلال ہو گئی, جو پہلے حلال تھی مگر حرام ہو گئی, تو سب حلال ہو گئے. اب آپ کو صرف مکہ شہر سے باہر نہیں جانا ہے, تو دوسرا عمرہ درمیان میں, عمرہ تمتع حج تمتع, عمرہ نہیں کر سکتے. باقی کوئی سی چیز حرام نہیں جو یہ سوال پوچھ رہی. ہم یہاں اینڈ کر رہے ہیں.
تو انشاءاللہ آئندہ میں نفاس سے شروع کروں گی کہ بس یہ سوال کو میں نے چھوڑا ہے کہ تفصیل طلب ہے. اب ہم نے مجمع کو ایک چانس دیتے ایک سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لو. تو آپ نے صبر کے انتظار کیا کہ پرابلم تھا کنیکشن کا, الحمدللہ بعد میں مل گیا. تو آپ ذرا بتائیے کسی کو کوئی ارجنٹ سوال ہے کہ آپ سیدانی انم فاطمہ کو دے دیں گی انشاءاللہ, تو آئندہ جواب مل جائیں گا. ان لوگوں نے مجھے فوراً ماشاءاللہ پہنچا دیتے ہیں. تو ہم یہاں رکیں گے کہ کسی کو ارجنٹ سوال پوچھنا ہے. چلو ہم دعا کرتے خدایا جو ہم علم حاصل کرتے اس پر عمل کرنے کا ہمیں توفیق عطا کر. خدایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے سب سے زیادہ زور علم کا دیا اور اتنا علم پھیلایا ہے, کتنے کتنے 4,000 تک شاگردوں ایک وقت میں سیکھتے تھے. 4,000 شاگردوں ایک وقت میں سیکھتے تھے, یہودیوں عیسائیوں سے. خدا ہمیں توفیق دے. اپنے کو جعفری مذہب والے مانتے ہیں مگر جو امام چاہتے اتنا علم حاصل کرے تو امام کو خوش کر دے. امام فرماتے ہیں جو علم فقہ سیکھتا ہے خدا کی خصوصی نگاہ ہوتی ہے. خدا ان سے محبت کرتا ہے, ان سے بھلائی چاہتا ہے جو علم فقہ سیکھتا ہے, حلال حرام کا علم سیکھتا ہے. تو ہمیں پروردگار توفیق دے ہم یہ علم سیکھے اس پر عمل پیرا ہو. خدایا امام جعفر صادق کا واسطہ ہمیں بہترین انسان بننے کی توفیق عطا کر تاکہ امام زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے. ہماری اولاد کو بہترین تربیت کرے, ایسی تربیت کرے کہ معاشرے کے حوالے کرے, اتنا پیار محبت سے تربیت کرے جیسا شریعت اللہ ہم سے چاہتا ہے, تاکہ وہ معاشرے کو بچہ کام آ جائے, دین کو کام آ جائے. پروردگار سب سے جو بیمار ان کو شفا عاجلہ صحت کامل رہتا ہے. جو بے اولاد خدا ان کو بے حق علی اصغر باب الحوائج کا واسطہ ان کو نیک صالح اولاد عطا. پروردگار ہماری جوان بیٹیوں بیٹے کہ بہترین کفر عطا کر دے, بہترین شریک حیات عطا کر دے تاکہ نیک نسل آئے جو امام زمانوں کو کام آ جائے. پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف کر دے. واسطہ امام چھٹے امام کا, واسطہ امام زمانہ کا, واسطہ رسول اہل بیت کا ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف کر دے, ہماری نیکیوں کو قبول کر دے. ہم امام کا انتظار کریں جو انتظار کرنے کا حق ہے. پروردگار امام کا فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کا ناس مدد میں شامل کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأميها وبعليها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط بعلمك أسقط. جزاك الله. خدا حافظ. في أمان الله. خدا حافظ.